اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات۔ اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 25ویں شب جو شب شہادت باب الحوائج مولا آقا مظلوم بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب ہے، اس شب کی نماز بیان کرنا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تسلیت آپ صاحبان ایمان مومنات عزاداروں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امام مظلوم کی زیارت شفاعت ہم اور آپ سب کے شامل حال فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم جو باب الحوائج ہیں، اسیر بغداد ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھنے، سیرت سمجھنے، سیرت اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے اور جود و سخا کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راہ خدا میں بندگان خدا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہت زیادہ خدمت انجام دیتے تھے۔ عبادت کے حوالے سے بھی امام علیہ السلام کی عبادت مشہور اور معروف ہے، تو ہم اور آپ سب کو عبادت کے حوالے سے، اطاعت الہی کے حوالے سے، خدمت خلق خدا کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اور آپ حقیقی معنوں میں محبان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صف میں شامل ہوں۔ تو صاحبان ایمان مومنات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک عمل بھی جسمانی درد و تکالیف سے چھٹکارے نجات کے لیے بیان کرنا ہے، جسے شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر قسم کی جسمانی درد سے نجات پانے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل بہت مجرب ہے۔ یعنی وہ فرماتے تھے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے اس درد سے نجات دے، تو فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی ایسے بندے کو اس درد سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، محبان امیر المومنین علیہ السلام کو اور عاشقان امام امیر المومنین علیہ السلام، بالخصوص عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکبر اور خود پسندی سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر اور خود پسندی سے بچو، جس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے رجب کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میرے اور آپ کے مظلوم امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر بہشتی سے سیراب ہوگا۔ تو صاحبان ایمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیں امام فرما رہے ہیں اس کی بلائیں اور مصیبتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں،
ہم اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، پھر ہم پر ایسی بلائیں، ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائش کیوں آتی ہیں؟ ہاں، جب مومن ہیں تو آپ کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو امام علیہ السلام نے بھی بیان فرما دیا، پھر آپ تیار ہو جائیں کہ آپ پر بلائیں بھی آئیں گی اور مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو وہ جو شخص بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا، تحمل کرے گا، تو وہی ہی کامیاب ہوگا۔ تو صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اور آپ سب کو ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کی 25ویں شب کی نماز کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، اور چاہتے کیونکہ شہادت کی شب ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سال میں 3 مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو آئے تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ فقر و تنگ دستی سے امان میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ امن ہے فقر اور تنگ دستی سے بچنے کا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی سال میں بقول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 3 مرتبہ زیارت کریں۔ اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان ذیشان ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ درس ہے، بجائے اس کے کہ آپ معاملات دنیا کو، معاملات انسانی کو ایک دوسرے کے درمیان بڑھائیں، آگ جلائیں اور اس میں زیادہ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ اگر کہیں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دوریاں ہیں، خامیاں بیوی میں دوریاں ہیں، بھائیوں میں ہیں، بہنوں میں ہیں، عزیز و اقارب، دوست احباب میں ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے درمیان صلح کراتا ہے تو اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن مقربین میں سے ہوگا۔ اور صاحبان ایمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، خطاؤں کے دریا میں غرق اپنے اس بندے کو نجات دے دے۔ یہ دعا ہے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ ہمیں بھی پروردگار عالم سے اس طریقے سے، اس انداز سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی مغفرت کی طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ پروردگار عالم کی عنایتیں ہم اور آپ کے شامل حال ہوں۔ تو صاحبان ایمان، ایک اور دعا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ اور 25 شب کی نماز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ دعا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یا سیدی نجنی من حبس ہارون وخلصنی من یدہ، یا مخلص الشجر من بین رمل و تین و ماء، یا مخلص اللبن من بین فرث و دم، یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، یا مخلص النار من بین الحدید والحجر، یا مخلص الروح من بین الاحشاء والامعاء، خلصنی من ید ہارون۔ امام فرما رہے ہیں دعا میں کہ اے میرے سید و سردار، مجھے ہارون کی قید سے نجات عطا کر اور مجھے اس کے ہاتھ سے آزاد کر۔ اے درخت کو ریت اور مٹی سے آزاد کرنے والے، اے دودھ کو لید و خون سے آزاد کرنے والے، اے بچے کو شکم و رحم سے آزاد کرنے والے، اے آگ کو لوہے اور پتھر سے آزاد کرنے والے، اے روح کو پسلیوں اور آنتوں سے آزاد کرنے والے، مجھے ہارون کے ہاتھ یعنی قید سے آزاد کر۔ تو صاحبان ایمان، آئیے عمل 25 رجب المرجب پڑھنے سے پہلے اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بخشش کی دعا بھی مانگ لیتے ہیں۔ رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو صاحبان ایمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کا بھی ایک جملہ کہ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علیک یا امین اللہ وابن امینہ، السلام علیک ایہا الامام الصالح و ایہا الامام الزاہد، السلام علیک ایہا الامام العابد و ایہا الامام السید الرشید، السلام علیک ایہا المقتول الشہید، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وابن وصیہ، السلام علیک یا مولاي موسى بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات، آئیے ماہ رجب المرجب کی 25ویں شب کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس شب کی نماز، فضیلت اور طریقے کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ تو وہ احباب، وہ بہنیں، وہ بھائی کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجف کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرما دیا، تو ابھی تک سبسکرائب فرما دیں اور لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی زیارت میں شامل کیجیے گا، اعمال میں بھی شامل کیجیے گا۔ اور آپ احباب سے عرض ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو شارٹس ویڈیو ہیں وہ بھی ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ڈیلی کی مختلف مومنین مومنات کی طرف سے جو دعائیں آتی ہیں، وہ دعاؤں کے پروگرام بھی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور قرآن خوانی بھی مختلف مومنین کی طرف سے شب بدھ یا شب جمعہ کی جاتی ہے، تو وہ بھی پروگرام ہم شارٹ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی آپ واچ کیا کریں، ان کو دیکھا کریں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی دعا کا سلسلہ رکھنا چاہتا ہے، قرآن خوانی کا ہے، ہفتہ وار یا شب بدھ دعا کا، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ان اپنے مرحومین کے اسماء دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آئیے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن صلی فی اللیلۃ الخامسۃ والعشرین من رجب 20 رکعة بین المغرب والعشاء الآخرہ بالحمد مرہ وآمن الرسول مرہ وقل هو اللہ احد مرہ، کہ جو شخص، جو بندہ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی 25ویں شب 20 رکعت نماز پڑھے، یہ دو دو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول، یہ جو 285 اور 286 ہے، اس کو جو ہے آپ نے ایک مرتبہ، اور سورہ توحید کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کو ایک مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ توحید کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا فرماتے ہیں کہ حفظہ اللہ فی نفسہ، اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا، خود اس کی اور اس کے اہل و عیال کی، و اہلہ و دینہ، اس کے دین کی، اس کے مال کی، اس کی دنیا کی، اس کی آخرت کی حفاظت فرمائے گا۔ ولا یقوم من مقامہ حتی یغفر لہ، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مصلی عبادت سے اٹھنے سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، جو یہ نماز پڑھے گا۔ مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔